بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو آپ جہاں بھی ہو رب کریم آپ کو خوش اور سلامت رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک ایسے کلمات کا وظیفہ بتانے لگا ہوں جو کہ بہت ہی جامع اور مجرب دعا پر مشتمل وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ اس وجہ سے مجرب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس کے پڑھنے سے جو فوائد ہے، جو برکات ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ دوستوں کو ذکر کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود مشکل حالت میں اس وظیفے کو، ان کلمات کو پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے محدثین اس کو دعائے کرب کہتے ہیں، یعنی مشکل گھڑی میں آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، وہ لوگ جو اپنی مشکل کو فوراً حل کروانا چاہتے ہیں، جو اپنی مشکلات کو لے کر پریشان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس مشکل سے جان چھوٹ جائے اور ہر مقصد میں کامیابی کو فوراً پورا کرنا چاہتے ہیں، فوراً کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پیارے دوستو، آج کا جو کلمہ، آج کی جو دعا آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ ان کلمات کے پڑھنے سے رب کریم بھی آپ سے خوش ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہے، طریقہ ہے، آپ بھی اس پر انشاءاللہ عمل پیرا ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، جو بندہ اس وظیفے کو دن میں جتنا بھی زیادہ پڑھے گا، اتنا ہی فرشتوں اور اللہ کا محبوب بنے گا۔ اس دعا کے پڑھنے سے فرشتوں میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے۔ جو بندہ پریشان حال ہو، مصیبت زدہ ہو، تنگ دست ہو، بیمار ہو، تو آج سے ہر نماز میں صرف ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام تر پریشانی ختم فرما دے گا۔ آپ کی زندگی سے ٹینشن، ڈپریشن، غم، دکھ، درد ختم فرما دے گا اور آپ کی زندگی کو سکون اور آرام والا بنا دے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے تمام افراد ہمیشہ کے لیے خوش اور خرم رہے، ہر پریشانی سے محفوظ رہے، ہر قسم کے مشکلات سے بچے رہے، سکون اور راحت کی زندگی جیے، تو یہ کلمات گھر کے ہر فرد کو سکھائے اور پڑھیے اور پھر کمال دیکھیے۔ محترم ناظرین، آج کا جو کلمہ ہے وہ دو احادیث مبارکہ سے اخذ کیا گیا کلمہ ہے۔ سب سے پہلا جو وظیفہ ہے، جو آپ نے صرف ہر نماز میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے، حضرت رفاعہ بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، تو پیچھے مقتدیوں میں سے ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ وہ شخص بولا، میں نے کہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کو لکھنے میں ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، وہ کلمات آپ نوٹ کر لیں کہ جب آپ بھی ربنا ولک الحمد پڑھے، جب آپ رکوع سے اٹھے، تو اس کے بعد جو کلمات ہیں وہ یہ ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ناظرین، اب آپ نے ان کلمات کو کون سی نماز میں پڑھنی ہے اور کس طرح پڑھنی ہے؟ پیارے دوستو، اکثر بزرگان دین، تقریباً 90 سے زیادہ بزرگان دین، اولیاء کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ ان کلمات کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار جو محدثین نے بتایا ہے وہ یہ ہے۔ آپ بھی اس غلطی سے اپنے آپ کو بچائے۔ پیارے دوستو، جب بھی آپ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کا امام جو ہے رکوع کے بعد تھوڑا وقفہ کرتا ہے، تو اس میں اگر آپ کو ممکن ہو اور آپ پڑھ سکتے ہیں تب آپ پڑھ لیں،
وگرنہ نوافل میں آپ جب بھی اکیلا نماز پڑھتے ہیں تو اس میں لازمی پڑھا کرے، اور اگر امام کے پیچھے آپ کے لیے پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا تو آپ صرف ربنا ولک الحمد پڑھ کر معمول کے مطابق اپنی نماز کو مکمل کر لیا کرے۔ محترم ناظرین، یہ اس کا طریقہ تھا۔ دوسرا وظیفہ جو ہمارا ہے، جو کہ آپ کی ہر مشکل میں کام آئے گی اور آپ کی تمام تر مشکلات چاہے مالی ہو، جانی ہو، آپ کی جسمانی ہو، بیماری کے مشکلات ہو، مصیبتیں ہو، ہر قسم کی مشکل سے نکلنے کا فوراً حل اس وظیفے میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، وہ کلمات آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ پیارے دوستو، اب آپ نے یہ تسبیح پڑھنا کس طرح ہے؟ حدیث شریف میں اس حوالے سے بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرب اور پریشانی کے وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اس کو دعائے کرب کہا جاتا ہے۔ جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ کلمات پڑھ لے، اس کا ترجمہ بھی آپ سن لیں تاکہ آپ کو اور بھی آپ کا یقین مضبوط ہو کہ کتنے مضبوط کلمات ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین اور آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ پیارے دوستو، یہ پیارے کلمات اگر آپ بھی اپنی مشکلات میں اس وظیفے کا معمول بنا لیں، بہتر تو یہی ہے کہ آپ کثرت سے اس وظیفے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جتنا آپ زیادہ پڑھو گے اتنا ہی آپ کو فائدہ زیادہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس کا ایک خاص طریقہ کار بنا لیں تو پھر بھی زیادہ بہتر رہے گا۔ مختصر وقت آپ کے لگے گے، لیکن انشاءاللہ آپ کی زندگی سے مشکلات ایسے ختم ہوں گے، ایسے مٹ جائے گے جیسا کہ آپ نے مشکل دیکھا ہی نہیں۔ محترم ناظرین، اب آپ نے پڑھنا کس طرح ہے؟ ایک خاص طریقہ ہے جو میں آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں کہ پیارے دوستو، آپ نے ان کلمات کو ہر نماز کے بعد، جب بھی آپ نماز پڑھے اور اس نماز کے بعد فرض نماز کے بعد سنت نہ ہو تو آپ فرض نماز کے فوراً بعد پڑھا کریں، اور اگر سنت ہو تو سنت ادا کرنے کے بعد آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آسان سے کلمات ہی دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو اور اچھے تلفظ کے ساتھ آپ ان کلمات کو ادا کریں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ پیارے دوستو، جب بھی آپ نماز مکمل کر لیں تو اس کے بعد اول و آخر درود پاک کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد اس دعائے قرب کو، دعائے مشکل کشا کو آپ پڑھیے۔ انشاءاللہ زندگی گزر جائے گی، لیکن انشاءاللہ آپ کبھی بھی مشکل کا منہ نہیں دیکھو گے۔ اگر پھر بھی آپ پر کوئی مشکل آ جائے، مشکل پریشانی، کوئی بھی مصیبت آپ پر آ جائے تو فوراً آپ ان کلمات کو پڑھ کر دعا کریں، ان کلمات کے وسیلے سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی مشکلات کو ختم کرے گا، کیونکہ پیارے دوستو، حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور مشکلوں کو ٹالنے والا رب کریم کی ذات ہے، اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ رب کریم کی ذات ہے۔ بس کمی ہماری یہ ہے کہ ہم رب کریم کے بجائے مخلوق کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے ہم جو ہے روز بروز نیچے جا رہے ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آج سے ہم اللہ پر مضبوط یقین، پختہ یقین رکھتے ہوئے ہر کام میں رب کریم سے مدد مانگنے کی عادت ڈالے تو انشاءاللہ رب کریم کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں کرے گا، کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، کیونکہ جو بندہ رب کریم سے مانگنے کی عادت ڈالے،
اللہ کریم اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندہ جب بھی جو کچھ بھی مانگتا ہے رب کریم عطا کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ دعا کی عادت ڈالے تو ایک نہ ایک دن رب کریم اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، پھر اس بندے کی ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے، ہر تمنا ہر خواہش جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک دوسرا جو وظیفہ ہے جو کہ مسنون کلمات کا وظیفہ ہے اور ایک ایسی دعا ہے جو مقروض کو غنی بنا دے۔ پیارے دوستو، اگر آپ مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ تحفہ قدردانی کے ساتھ ضرور لیجئے۔ محترم ناظرین، ایک ایسے کلمات کا وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو اللہ پاک اسے ادا کر دے گا۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ جو بندہ یہ کلمات جمعے کے دن 70 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے اور اپنے آپ کو مالا مال بنانے کے لیے۔ میرے دوستو، اگر آپ بھی اپنے آپ کو مالا مال بنانا چاہتے ہیں، سالوں کی غربت کو مٹانا چاہتے ہیں اور سالوں کے قرضوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو غربت، تنگ دستی اور بے برکتی کی مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو آج جو عمل آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں، یقین مانیے جس بندے نے بھی اس عمل کو کیا ہے رب کریم نے اس کو دولت سے مالا مال کیا، رب کریم نے اس کو بہتر کاروبار عطا کیا، رب کریم نے اس کو وہ کچھ عطا کیا ہے جو آج وہ خوش اور خرم کے ساتھ اپنی زندگی جی رہا ہے۔ محترم ناظرین، اس حوالے سے آپ کو ایک بہت اچھا واقعہ سناتا چلوں۔ محترم ناظرین، ایک شخص بہت زیادہ غریب تھا، پلوں کی ریڑھی لگتا تھا۔ اس کو یہ دعا پڑھنے کے لیے دی۔ آج اس کے پاس اپنا گھر ہے، جس جگہ وہ ریڑھی لگاتا تھا وہاں پر اب اس کی اپنی دکانیں ہیں۔ آج وہ خوشحال ہے، اللہ جل شانہ نے اس کے لیے رزق اور دولت اور برکت کے دروازے کھول دیے۔ آپ کو بھی یہ وظیفہ تحفتاً دے رہا ہوں، قدردانی کے ساتھ لیجئے گا۔ یقین، توجہ اور دھیان مستقل مزاجی سے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دین اور دنیا کی ترقی، رزق حلال، رزق میں کشادی، کاروباری ترقی اور اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، قرض اترنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو تو آپ جو ہے اس کلمات کو، اس وظیفے کو آج سے ہمارے بتائے گئے طریقے پر پڑھ لے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ اتنا باکمال وظیفہ ہے کہ صرف اور صرف 7 دن کے عمل سے رب کریم آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ پیارے دوستو، کلمات کیا ہے؟ آپ نے کلمات کو نوٹ کرنے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے پیارے دوستو؟ اے اللہ، تو ہمیں حلال دے کر حرام سے کفایت کر دے اور اپنے فضل یعنی رزق، مال اور دولت سے نواز کر اپنے سوا کسی اور سے مانگنے سے بے نیاز کر دے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس کے ترجمے پر غور کر لیں تو یقین مانیے اس میں رب کریم نے اتنی تاثیر رکھی ہے اس دعا میں۔ اگر آپ بھی اس طریقے پر رب کریم سے مانگو گے تو یقین مانیے کبھی بھی آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی، زندگی بھر کبھی کسی کے سامنے محتاج نہ ہوگی۔ اس کے حوالے سے آپ دوستوں کو ایک اور روایت ذکر کروں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مکاتب غلام، پیارے دوستو مکاتب اس شخص کو کہتے ہیں جس کو ادائیگی مال کی شرط پر آزاد کرنے کا مالک نے کہا ہو، یعنی کہ آپ اتنا مال لے کر آؤ میں تجھے آزاد کروں گا۔ تو ایک مکاتب غلام جو ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ان سے کہا کہ میں اپنی قسطوں کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا
کہ میں تمہیں وہ دعا سکھاتا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ اگر تم پر پہاڑ جیسا بھاری قرض بھی ہوگا تو اللہ اسے ادا کرے گا۔ اور دعا کیا ہے وہ جو میں نے آپ دوستوں کو بتایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ میں نے خود بھی کئی بار پڑھا ہے، اور رب کریم کے فضل و کرم سے رب کریم نے میرے قرضوں کو بھی ختم کیا ہے۔ الحمدللہ آج میرے پاس سب کچھ ہے، جو چاہوں رب کریم مجھے عطا کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کس طرح ہے، اس کے لیے آپ اس وظیفے کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کثرت سے اس وظیفے کا، اس دعا کا معمول بنا لیں۔ اگر کوئی بندہ اتنا مصروف ہے، کاروباری مصروفیات ہے، گھریلو مصروفیات ہے، اور اس کے کام اتنے ہیں کہ وہ ہر وقت نہیں پڑھ سکتا، تو پیارے دوستو اس کے لیے ایک خاص طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو صبح و شام 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ ان کلمات کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں تب بھی زیادہ بہتر ہے، وگرنہ آپ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ دوست جو ہے ان کلمات کو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی دنوں میں رب کریم آپ کی قرضوں کو، چاہے لاکھ ہو، کروڑ ہو، آپ پر جتنا بھی قرض ہوگا، رب کریم ایسا بندوبست فرما دے گا کہ آپ کا سوچ بھی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ سے رب کریم آپ کو مالا مال کر دے گا کہ انشاءاللہ آپ کا قرض بھی اترے گا اور آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی، آپ کو گھر بھی ملے گا، اگر آپ کو گاڑی کی خواہش ہے وہ بھی ملے گی، جتنی دولت آپ کو چاہیے انشاءاللہ رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ بس کرنا کیا ہے، آپ نے کامل یقین کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پیارے دوستو، وہ لوگ جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کے در پر جا کر کوئی نہ کوئی کام کر کے آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے گھر والوں کا پیٹ اچھی طرح نہیں بھر سکتے۔ تو پیارے دوستو، یہ عمل کاروبار کے حوالے سے بھی بڑا ہی اکثیر ہے۔ وہ دوست میرے بہن یا بھائی جنہوں نے اعلیٰ تعلیم کر رکھی ہے، کئی سالوں تک وہ محنت کر چکے ہیں، پڑھائی میں اپنا جو ہے پیسے جو ہے وہ خرچ کر چکے ہیں، لیکن آج تک ان کو جاب نہیں مل رہی، ان کو جو ہے اچھی نوکری نہیں مل رہی۔ تو پیارے دوستو، کاروبار کے حوالے سے جتنے بھی مشکلات ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ اس عمل سے وہ بھی ختم ہوں گے، اور رب کریم آپ کو ایک ایسی جگہ نوکری عطا کرے گا، ایک ایسا کاروبار عطا کرے گا کہ پوری زندگی انشاءاللہ آپ مالا مال رہو گے۔ محترم دوستو، مالا مال رہنے کے لیے اور اپنی مال اور دولت کو، اپنی مال اور دولت کی اگر آپ بقا چاہتے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں یہ مال میرے پاس رہے، میرا کاروبار ختم نہ ہو، میری نوکری نہ چلے، تو اس کا ایک خاص عمل میں آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں، جو کہ آپ کے کاروبار میں بھی ترقی کا سبب بنے گا اور آپ کے روزگار میں اضافے کا سبب بنے گا، آپ کی نوکری میں بھی ترقی کا سبب بنے گا۔ 2 کام ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں پیارے دوستو۔ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے رب کریم آپ کی زندگی میں برکت عطا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر آپ اس بات پر عمل کر لیں تو آپ کی دولت، آپ کا رزق اور آپ کا کاروبار انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوب چمکے گا۔ پہلا جو عمل ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پرسکون اور آرام بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی جو اہم بات ہے وہ صلہ رحمی ہے، کہ آپ اپنے آپ کے اندر صلہ رحمی ڈالیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ رشتہ داری نہ کاٹیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ جو ہے رشتہ داری نبھائیں، خواہ آپ کا جو بھی رشتہ دار ہو،
یا آپ کا جو بھی ایسا رشتہ دار جو آپ کو تنگ کرتا ہو، آپ کے ساتھ رشتہ داری نہیں پاتا، تب بھی آپ اس کے ساتھ دعا، سلام، کلام وغیرہ کیا کریں۔ انشاءاللہ اس صلہ رحمی کے نبھانے سے رب کریم کا وعدہ بھی ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندے کے لیے سفارش بن کر اللہ کے حضور سفارش کرے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اور دوسرا جو عمل میں آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کے پاس چھوٹا کاروبار کیوں نہ ہے، آپ کی سیلری 10 یا 20 ہزار کیوں نہیں، پیارے دوستو آپ ایک معمول بنا لے کہ انشاءاللہ ہر تنخواہ سے میں اتنے پیسے رب کریم کے راہ میں خرچ کروں گا، کسی یتیم، غریب یا مسکین کے اس کو دوں گا، یعنی صدقہ کروں گا۔ اگر آپ کی نیت ایسی بن جائے اور آپ اپنے کاروبار میں، اپنی تنخواہ میں، نوکری کی جو آپ کی سیلری ہے، اگر آپ ان میں سے کچھ پیسے متعین کر لے اور آپ ہر مہینے جتنا آپ کی وسعت ہو آپ متعین کر لے، اور اس خاص طریقے پر آج سے آپ اس پر عمل کرتے ہوئے کسی غریب، یتیم، مسکین کو یہ دو گے تو یقین مانیے رب کریم آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا، اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کو رب کریم اتنا خوش کرے گا کہ کبھی بھی کسی کے سامنے آپ انشاءاللہ ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ یہ 2-3 لفظ کا ایک ایسا عمل آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ چلتے پھرتے اس وظیفے کا معمول بنا لیں، کوئی بھی غریب شخص، کوئی بھی فقیر، مسکین، یتیم جو بھی ہو، غربت کا مارا ہو، سالوں سے اس کے گھر میں غربت چلی آ رہی ہے، نسل در نسل غربت ہی غربت ہے، اور اگر آج سے ان 2 لفظ کا معمول بنا لے تو یقین مانیے چند ہی روز میں رب کریم اس کی تقدیر کو پلٹ دے گا۔ اس تسبیح کو تقدیر کو پلٹنے والی تسبیح بھی کہتی ہے۔ پیارے دوستو، اس میں رب کریم کی غنا کا لفظ ہے، مالداری کا لفظ ہے، بے نیازی ہے۔ رب کریم آپ کو لوگوں سے بے نیاز کرے گا، رب کریم آپ کو بے پناہ دولت عطا کرے گا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ یا اللہ، یا غنی، یا مغنی، یا اللہ، یا غنی، یا مغنی۔ اتنی آسان سے کلمات ہے، اگر اپنے گھر میں بچوں، بیوی، گھر کے تمام افراد کو اگر آپ ان کلمات کا ورد سکھائے اور ان پر یہ کری کہ آج سے آپ نے اس عمل کو، اس تسبیح کو مسلسل پڑھنا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح لیتے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی جگہ بیٹھ کر آپ کثرت سے یا اللہ، یا غنی، یا مغنی، یا اللہ، یا غنی، یا مغنی۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی حالات کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کو مال اور دولت سے نوازے گا، آپ کے قرضوں کو اتارے گا، پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔